میں اصغر سید کینیڈا سے۔ آج میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا میں لائف کیسی ہے، اخراجات کیسے ہیں، انسان کی انکم کتنی ہوتی ہے، جب کوئی نیا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا ہرڈل رکاوٹیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ کنٹری انسان کو واپس کیا کرتا ہے۔ آج یہ ہمارا موضوع۔ میں اور 30 سال پہلے اس کنٹری میں آیا تھا، تو میں نے لائف میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، کم عمر تھی، اور میں انگلش اچھی طرح میں سمجھتا تھا کہ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا، کالج تک میں گیا ہوں، میں نے کالج کو پاس نہیں کیا، کالج تک کیا۔ تو زبان سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگ چاہیے انسان کو، اگر آپ تھوڑی بہت پڑھے ہوئے ہیں تو۔ میں انہی لوگوں کی بات کروں گا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو لوگ کام پڑے ہوئے ہیں اور زندگی میں کوئی اسکل نہیں جانتے، جیسے میں تھا، مجھے کسی چیز کا نہیں پتا، میں نے زندگی میں کچھ نہیں پہلے کیا، کچھ نہیں۔ سو میں جو جانتا تھا وہ ڈرائیونگ جانتا تھا، میں کار چلا سکتا تھا، چھوٹی گاڑی چلا سکتا تھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو میں جب آیا تو یہاں جو ایڈوانٹیج ہے کینیڈا میں، ویسٹرن کنٹری میں موسٹلی، لیکن یہاں کی میں بات کروں گا اسپیشلی کہ میں یہاں رہتا ہوں، یہاں کا رہنے والا۔ سو آپ کو اس ملک میں لیگل انٹری ہونی چاہیے، آپ کو ضرور نہیں ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں لیگل انٹری، بس آپ آ کر یہاں ریفیوجی کلیم کرتے ہیں، اسائلم مانگتے ہیں، تو یہ ایک لیگل اسٹیٹس بن جاتا ہے کہ آپ کی انٹری جو ہے، جب آپ پہنچے ہیں تو اب آپ رجسٹرڈ ہو گیا اس ملک میں، بس یہ چاہیے آپ کو۔ جب یہ آپ کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس وہ ورک اتھرائزیشن ہے، آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور میرا جو آج سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کتنا کما سکتے ہیں، آپ کے اخراجات کیا ہیں۔ سو میں جب آیا تو میرے ساتھ یہی ہوا، میرے پاس اسائلم کے پیپر میں نے انٹر کیے اور مجھے رائٹ پیپر ورک کی اجازت مل گئی۔ سو میں نے جب کام شروع کیا تو میں نے جو اس وقت منیمم ریٹ تھا وہ تھا، کینیڈا میں پر آور کے حساب سے پیسے ملتے ہیں اگر آپ کام کو پروفیشنل نہیں ہے۔ اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں، بہت سے جاب ہیں جو انسان پروفیشنل ہوتا ہے، پڑھا ہوا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے کام میں بہت اچھا ماہر ہوتا ہے، تو وہ اس کی سیلری بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم تمہیں یہاں ویک کی سیلری ملتی ہے کہ ہم تمہیں $800 ویک کا دیں گے، 500 دیں گے، 1000 دیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی آپ کو چاہتے ہیں۔ سو اینی وے، جو میں کام کر رہا تھا وہ پر آور تھا، میں نے شروع کیا پر آور کے حساب سے $3.88 پر آور تھا اس وقت، اور جو میٹرو پاس تھا، جو بس پاس تھا، وہ تھا $13.75، یعنی $14 سے 25 پیسے کم۔ جو دودھ ملتا تھا 4.5 لیٹر کا جو دودھ ہوتا ہے، 4.5 لیٹر دودھ کی قیمت تھی اس وقت اراؤنڈ $3۔ اور ایک گھر جس کے 2 بیڈ روم ہوں، اس کا جو رینٹ تھا وہ تھا اراؤنڈ $375 to $400، یہ میکسیمم تھا۔ سو میں جب یہاں آیا تو میں نے کام شروع کیا، جو 40 اوور ویک کے 8 گھنٹے روز کے اوور کم کرتے ہیں، 40 اوور میں مجھے ملتے تھے، مجھے یاد ہے میں 40 اوور نہیں کرتا تھا، میں 12 اوور ڈے کرتا تھا، کیونکہ اس کمپنی میں 12 اوور ریگولر شفٹ، 2 شفٹ 24 اوور، وہ نان اسٹاپ کمپنی چلتی تھی، ٹیکسٹائل کی کمپنی تھی۔ تو میں کچھ جانتا نہیں تھا، میں زیرو جانتا تھا کمپنی کے متعلق یا لائف کے متعلق، کام میں نے کیا ہی نہیں تھا، اور میری ایج تھی اچھی خاصی، میں آلموسٹ 28 ایئر اولڈ تھا۔ سو آج میں 61 کا ہوں۔ تو میں نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے مجھے پتا بھی نہیں تھا کسی چیز کا کچھ، بس کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ڈرتا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے کچھ ہو جائے گا، چیز توڑ دوں گا، خراب ہو جائے گی۔ تو میری طرح سبھی لوگ، میں سمجھتا ہوں جو میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو میری طرح ہے، جنہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، تو کام شروع کر دیا۔ $288 کا ٹیکس کے بعد مجھے چیک ملتا تھا ویک کا، لیکن سیٹرڈے اور سنڈے
وہ کمپنی کھلتی تھی، اوور ٹائم دیتی تھی، وہ 12 گھنٹے اگر آپ ایک دن کام کریں تو وہ آپ کو 18 گھنٹے کے پیسے ملتے تھے. سو کبھی وہ بہت چاہ سے لگتے تھے، اچھا تھا کہ یار کچھ لگ جائے، کیونکہ جب نیا آدمی آتا ہے تو کہتا ہے یار کماؤں، جلدی کما لوں، میں بچا لوں گا اور مجھے واپس ہو سکتا ہے کاغذ نہ بنے، میں واپس چلا جاؤں گا. یہ جو سچویشن انسان کی ہوتی ہے اسی میں وہ سوچتا ہے. تو وہ اچھے خاصے پیسے جتنی وہ ملتے تھے اتنی وہاں اوور ٹائم کے پیسے مل جاتے تھے، لہذا یو کین لیو ود دیٹ، اچھا تھا. سو یہ ایک سسٹم چلتا رہا لائف کا. تو اب کام شروع کر دیا. تکلیف تو ہے زبان، اگر آپ کو زبان اگر آپ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے. سو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، جہاں میں آیا تو وہاں بہت سے لوگ کام کرتے تھے، کافی بڑی فیکٹری تھی، اور مجھے انہوں نے اس کو ڈائی ہاؤس بولتے ہیں جہاں کپڑے کو رنگ کیا جاتا ہے ٹیکسٹائل میں، جو لوگ ٹیکسٹائل کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو مجھے مشین آپریٹر ایک ہیلپر کی طور پہ انہوں نے رکھا وہاں، اور مجھ سے پہلے 3 4 5 ایک دو اراؤنڈ 3 یا کچھ 4 لوگ اس سیکشن میں تھے، اس ڈپارٹمنٹ میں تھے جس کو ڈائی ہاؤس بولتے ہیں، اور جو فنشنگ ڈپارٹمنٹ تھا اس میں بھی 4 5 تھے. سو مجھے لانے والے بھی لا کر یہاں لے کر گئے بھی ایک پرسن. تو میں جب فرسٹ ٹائم لے کر گیا تو اس مینیجر نے مجھ سے کہا کہ تم اپلیکیشن لکھ سکتی ہو. میں نے کہا اس نے انگلش میں دی، وہ تو نام پتہ لکھنا ہوتا ہے، جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے یہاں کا کیا لکھنا ہے، تو اس نے مجھے بتا دیا. تو اس نے وہ خوش ہوا کہ میں تھوڑی بہت انگلش لکھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کل سے آ جائیں صبح. اچھا اگلے دن اس نے مجھے کہا کہ میں جب آیا تو آگے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. تو اس واز ویری، وہ ایک ڈرامہ ہی تھا جو کام پہ پہلے دن تھے، وہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور میں نے وہاں کام شروع کر دیا، اور جو مشین ہوتی ہے جو اس پہ کوئی نہیں کام کرتا وہاں مجھے لگایا گیا. خاص کر کے وہ جو پاکستانی بھائی تھے انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ یہ وہیں کام کرے. اینی میں نے وہاں کام کیا 1 مہینہ تقریباً. جب گزر گیا تو مجھے چیزیں سمجھ آنے کو، آپ جب جوان ہوتے ہیں اور خاص مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑی توجہ بھی دیتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے انسان. تو میں نے چیزیں پک اپ کرنی شروع کر دی. مجھے اس جگہ لگایا گیا جہاں کپڑا صرف دھویا جاتا ہے، ڈائی رنگ بھی نہیں کیا جاتا. مشینیں کرتی ہیں، کمپیوٹرائز مشینیں ہوتی ہیں، انسان کو تو کوئی ایسا نہیں کہ آدمی کو ہاتھ سے کرتا ہے کچھ رنگ کرتا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں. تو اینی وے اس آدمی نے مجھے ویکینڈ پہ بلایا. تو مجھے اس نے کہا کہ آپ اس کل والی مشین کے ساتھ ایک ساتھ کام کریں. میں نے وہ کام شروع کیا اور میں نے وہ سیکھنا شروع کر دیا. میرا خیال ہے میں 1 2 ماہ کے بعد بہت سی اس کے اسٹیپ سیکھ گیا. اس وقت جو کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا تھا وہ ایک پلاسٹک کا کارڈ ہوتا تھا، اس کے اندر آپ خود فگر لگا کر پروگرامنگ بناتے تھے. سو مجھے وہ سیکھنا تھا کہ یہ کیسے بنتا ہے. تو وہ اس آدمی نے، مینیجر نے مجھے سکھا دیا. لہٰذا میں جلدی پک اپ کر گیا. اور میں کہتے ہوتے 3 4 ماہ گزرے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے لیڈ ہینڈ بنا دیا. ایک سپروائزر ہوتا ہے اور اس کا ایک سپروائزر اور آپریٹر کے درمیان ایک آدمی کا ہوتا ہے جس کو لیڈ ہینڈ بولتے ہیں. کہ میں سیمپل لیتا تھا اور آفس میں جاتا تھا، پھر وہ جو بھی اس کو سیمپل کو مینیجر دیکھتا تھا، اور اگر وہ ڈائر بھی تھا جو ڈائی کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایڈ ڈالنی ہے، کوئی کیمیکل ڈالنے ہیں یا نکالنا ہے، جو بھی اس میں کوئی جو ڈیسیژن کرتا تھا، میں وہی فیصلہ واپس لے کر آ کر مشین آپریٹر کو بتاتا تھا اور وہ فالو کرتے تھے. سو لائک دیٹ. تو کام شروع ہو گیا. سو میں نے پک اپ کرنا شروع کر دیا. سو اسی طرح سبھی لوگ کرتے ہیں. میں تھوڑے سے عرصے کے بعد وہاں فور مین ہو گیا، سپروائزر بن گیا. اور پھر ایک لانگ ڈفرینٹ کمپنیوں میں سپروائزر رہا، وہ بعد آگے جا کرتا ہوں گا. تو جو نیا آدمی آتا ہے اس کو پرابلم ہوتی ہے، زبان کی پرابلم ہوتی ہے. سو لیکن جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اوکے اسٹارٹ میں تو آپ کو کانٹیکٹ چاہیے کہ آدمی کو جانتا ہو کہ کہاں جاب ہے. جاب ہر جگہ مل جاتی ہے، تقریباً 80% جگہوں پہ جاب بن جاتی ہے. آج نہیں کل نہیں، آپ 2 3 آدمی کو کہیں جاب، وہ کسی کو کہے گا تو رائٹ وے کو کہیں گے یار ہمیں آدمی چاہیے، یہاں ایک آدمی چاہیے. تو اپنے مینیجر فور مین کو کہیں گے تو ایزی ہوتا ہے، جاب کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو میرا وہ سسٹم جو چل پڑا. میں نے رہائش بھی کسی آدمی کے ساتھ رکھ لی کیونکہ میں اکیلا تھا جب آیا تو یہاں سے. تو اب ایک گھر جس میں جیسے جس گھر میں اب رہتا ہوں، اگر میں اس وقت گھر رینٹ پہ لیتا تو یہ $400
425 450, آج یہ $1000 کا ہے. دودھ جو نے بتایا اس دودھ کی قیمت اس وقت $3 تھی جو 4.5 لیٹر ہوتا تھا، آج اس کی $7 ہے. جو میٹرو بس پاس اس وقت میں نے $13.45 کا لیا تھا، ابھی اس وقت کیونکہ میں لیتا نہیں، مجھے صحیح اس کا نہیں، لیکن $85 کے قریب ہے. وہ بچے لیتے ہیں وہ بھی اب اڈلٹ ہو گئے ہیں، پہلے وہ لیتے 50% ہوتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو اب مجھے صحیح پتہ نہیں، لیکن 80 سے اوپر ہے اور 90 سے نیچے ہے. منٹریال کی بات کر رہا ہوں، کینیڈا کے شہر منٹریال. تو جو سیلری تھی اس وقت وہ $3.88 تھی. اب جو سیلری ہے، جو منیمم ریٹ ہے کینیڈا میں، منٹریال میں، کیوبیک میں، جس پروونس میں رہتا ہوں، اس میں یہ ہے $13.50. ہر آدمی آپ کو جہاں بھی آپ جائیں گے کچھ نہیں جانتے، میری طرح بیکار، مطلب بیکار تو نہیں انسان ہوتا یہ کچھ کوئی کام جیسا بھی نہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے آدمی، آپ ایسے کریے، بہن بھائی سب جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو لیزی ہوتا ہے آپ بھی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. تو مجھے $14 چلیے آپ آئیں تو $14 آپ کو اسٹارٹ ہوگا. آج اگر آپ کوئی بھی آدمی شروع کرتا ہے تو $14 اسٹارٹ ہوگا. یہ اس پروونس میں. دوسرے پروونس کے بعد پروونس ہے وہاں ریٹ زیادہ ہے، لیکن وہاں رینٹ زیادہ ہے، تو لائف جو ہے وہ ان کے میٹرو پاس ایکسپینس ہے. آپ جب ٹرکل ڈاؤن کریں گے سب چیزوں کو کہ ایک ساتھ لائیں گے کہ کم کیا ہے، تو کیا ہے، مونٹریال از اے مور پیسفل پلیس. میں جب کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہے جانے کا، میں اسی کے حساب سے بات کروں گا. تو جو سیلری ہے وہ بڑی ہے 400 ٹائم، یعنی $3 اور $14، $3.88 اور $15، اس $14، اس سے 3-4 ٹائم ڈفرینس. لیکن جو مکان کا کرایہ بڑا ہے وہ 1.5 ٹائم زیادہ بڑا ہے. اسی طرح دودھ کو آپ دیکھیں، میں نے تھوڑی سی چیزیں آپ کو اس لیے دکھائی ہیں کہ آپ صرف آئیڈیا لگا لیں کہ دنیا میں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ ادھر مہنگائی ہے، کہتے ہیں پوری دنیا میں ہے. بات کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں جہاں ورکر کی تنخواہ بڑھتی ہے. اور اس ورکر کی بات کر رہا ہوں جو مزدور ہے، میں بلو کالر ورکر کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایجوکیٹڈ پروفیشنل ڈاکٹر انجینئر کی بات نہیں کر رہا. سو یہاں جب آپ اس اسٹیج پہ آتے ہیں تو آپ، اس کا مطلب ہے کہ یو کین پے یور رینٹ، یور فوڈ. اچھا گروسری کرنے جب آپ جاتے ہیں تو کیونکہ اگر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے پیچھے پیسے بھیجنے ہیں، یہ کرنے ہیں، وہ کرنا ہے، تو وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. میری سچویشن بہت ڈفرینٹ تھی اس لحاظ سے. میں شادی شدہ تھا، میرا ایک بیٹا پیدا ہوا جب میں یہاں آیا، اس کے بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوا. تو لیکن میرے فادر تھے وہ سعودی عرب میں تھے جب میں آیا، تو اس سے 30 سال پہلے گئے ہوئے تھے. سو دیر واز اے فائنینشلی ڈفرینٹ سچویشن. مجھے وہ نہیں تھا کہ مجھے گھر پیسے بھیجنے. تو جب آپ کو تھوڑے سے اگر ایسی سچویشن میری والی ہو تو پھر آپ کے پاس پیسے ایک بڑی ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی بھی آدمی اگر یہاں آئے، یا شی دے کین ورک ویری گڈ. ان کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ اچھا کام کی کوئی وہ پریشانی نہیں تھی. جیسے آپ جانتے ہیں آپ کو صرف ایکسیس ہونا چاہیے، آپ کے پاس لیگل، میں نے کہا نا کہ ایک ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس آپ لیگل ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پاس پیپر ہیں پکے یا جو بھی کہتے ہیں اس کو، وہ نہیں، وہ کچھ ایسے نہیں ہوتا. جیسے آپ اسائلم کلیم کیا، ریفیوجی بنے، تو امیگریشن کے لیے اپلائی کیا کہ میں ایسے مجھے کسی کنٹری میں یا ریلیجس جو بھی پرابلم ہے، تو آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں، آپ کا انٹری رجسٹریشن کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ لیگل ہیں. وہ فیصلے بعد کی بات ہے کہ آپ کیا کریں گے وہ آپ کے ساتھ، یا آپ کیا کریں گے. تو آپ کام کر سکتے ہیں. سو مین کام کر سکتے ہیں تو سیم ہے جیسے کچھ ہاں گورا کام کر رہا ہے یا آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. نو ڈفرینس، سب کو رائٹس برابر ہو جاتے ہیں. سو آپ جب چیک کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ رہ سکتی ہیں، آپ کر سکتی ہیں ہر چیز. آپ کو اگر پڑھنا ہے تو آپ صبح کام کریں، شام کی کلاس لے لیں، یو کین اسٹڈی. سو بہت سی چیزیں آپ زندگی میں کر سکتے ہیں. دیکھیے پیٹرول جب میں یہاں آیا تو اس وقت جو گیس ہے، پیٹرول گیس بولتے ہیں یہ پیٹرول کو، جو پیٹرول ہے وہ اس وقت تھا
تقریباً ہم ہونڈا جو سیوک کار ہوتی ہے اس وقت، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، وہ $15 سے $20 لگتے تھے، $15 ٹینک فل ہو جاتا تھا. آج میں ڈپینڈ کرتا ہے، میرے پاس ایک گاڑی ہے جس میں ہاف اس کا ٹینک ہے 136 لیٹر کا. سو اٹس بگ بڑا ٹینک بگ بڑا ہے. بٹ اف یو اسپینڈ $150 $160 اٹ کین فل، اور آپ 1,000 کلومیٹر ڈرائیو کر سکتے. سو میں نے ایک کار رکھی ہے جو کام کے لیے یوز کرتا ہوں. آپ کام پہ جاتا ہوں تو وہ چھوٹی کار ہے، اس میں ڈالتا ہوں ویک کا $50 کا. وہ 5 دن اس پہ کام پہ بھی جاتا ہوں، لوکل بھی، جیسے گراسری اسٹور پہ جانا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، اسی کو یوز کرتا ہوں. اس کا مطلب کہ $50 میں آپ پورا ویک، $200 آپ کو چاہیے مہینے کا میکسیمم کار کے پیٹرول کے. $200 کتنے پیسے بند، کتنے دن کا کام آپ کا مہینے میں؟ 2 دن کا، میکسیمم 2 دن کے ہی. اب 2 دن میں آپ نے پورا مہینہ گاڑی چلائی، چلو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. 2 دن کا آپ نے اس کا دیا، آپ کا گھر کا کرایہ $1,000، آپ نے 8 دن کا اس کا دیا، 10 دن کا اس کا دیا، 12 دن کر لیں. اس کے علاوہ آپ نے گروسری یہاں بہت کھانے پینے کی چیزیں بہت سستی ہیں اس ملک کے حساب سے، انکم کے لحاظ سے بہت سستی. میں آپ کو ایک بڑی سمپل بات کرتا ہوں. ہم ابھی تو میرے بیٹے جو ہیں وہ انہوں نے اپنا گھر اللہ تعالیٰ ہیں، اپنی ملکی زندگی. جب ہم سب جگہ 3 بیٹے میرے تھے، تینوں جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. سو اگر جب ہم یہاں تھے ایک ساتھ تھے تو میں جو گروسری کرتا تھا وہ اراؤنڈ $450 کی 400 کی ویک کی کرتا تھا. اور آپ کی مرضی آپ خریدیں، جو آپ کی مرضی آپ کھائیں، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ خرید نہیں سکتے، یہ نہیں ہوتا. جب آپ کام کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ خرید نہیں سکتے. یہ جتنے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں، اسپیشلی میں کینیڈا کی بات کروں گا، اراؤنڈ دا ورلڈ ایڈوانس کنٹری میں، لیکن کینیڈا میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا ایکسپیرینس. سو لوگ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ یہ لانا ہے، جب یو گو آل دا ٹریک اینڈ اسٹوروں میں، جیسے اب تو ہر جگہ بڑے اسٹور ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. سو جو بھی چیزیں ہیں رکھو، اٹھاؤ اور ٹرالی میں ڈالو اور جیسے پے کرو اور گھر آ جاؤ. سو لائف کا یہ ایزی پارٹ ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، میڈیکل فری ہے. سو دیر از، جو آپ کام کرتے ہیں، آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کا رائٹس ہے، اور آپ کے رائٹس کو کوئی چیلنج نہیں ہے. کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو لائن کو کراس کر لوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ امپاسبل سسٹم ہے. کوئی آدمی سوچتا بھی نہیں. آپ کو پولیس نے روکا تو آپ کو وہ ٹکٹ دے گا کیونکہ اس نے آپ کو روکا ہی تب کہ آپ نے غلطی کی. کوئی یہ کوشچن نہیں ہے کہ میں اسے کہوں میرا چاچا جنرل ہے آرمی کا، یا میرا باپ پرائم منسٹر ہے. یہاں زیرو ہے، ان چیزوں کی کوئی ویلیو. مجھے اتنے عرصے میں کبھی نہیں دیکھا، میں نے دیکھا منسٹر گزرے، وزیر اعظم کو دیکھا گزرتے ہوئے، کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ روڈ بند ہو گئی. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. strange ہے. یہ کبھی کیونکہ ہم جن کنٹریوں میں اللہ کا ہمارا وہاں سے جب آتے ہیں تو وہاں تو روڈ کیا، ایئرپورٹ پہ وزیر اعظم کو آنا ہوتا ہے، اور آنا اس کو 2 بجے دن کو ہوتا ہے، صبح 4 بجے، رات کو 4 بجے وہاں ناکا لگ جاتا ہے. کیا ڈرامہ کرتے ہیں ہم لوگ، اس لیے. سو یہاں ہر آدمی کو آزادی حاصل ہے، فری کنٹری ہے، علاج فری، یو ورک، یو ہیو نو پرابلم. آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زیرو کانٹیکٹ چاہیے، کوئی سفارش نہیں چاہیے، آپ رہ سکتے ہیں. آپ کام کریں. اگر آپ کام نہ کریں تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ گاڑی رکھیں گے، آپ اچھا کھانا کھائیں گے، کپڑے پہن لیں گے، اپنے بال بچوں کے جو فرائض ہیں، جو ایز اے فادر یا پیرنٹس آپ کام کر. میں 2004 سے لے کر اب تک 2 جابیں کرتا ہوں.
بیکاز آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان لائف. میں نے میرے بچے تھے جن کو پڑھایا جو فارغ ہو کے میرے 6 کے 6 بچوں نے پڑھا. جو سب سے بڑے سے انہوں نے کیونکہ وہ ارلی تھا جب ہو گیا وہ مس ہو گئے, انہوں نے یونیورسٹی نہیں ختم کی, بٹ یہ ویری گڈ جاب از ان فنانس سیکٹر سو از ڈوئنگ ویری گڈ. اور اس سے نیچے جیسے میرے بچے ہیں, they finished education, they have job, they have wonderful. جسٹ میں ایک ڈاکٹر کے پاس ابھی تک جاب نہیں, جسٹ نو they finished. دو نے ایک ساتھ ختم کیے, ایک نے کام شروع کر دیا, ایک کا ایک جگہ تھا اس نے ریفیوز کر دیا جانے کو کیونکہ اس نے کہا نہیں مجھے اس طرح کا نہیں چاہیے. وہ اس نے میجر فنانس کی ہوگا, اچھی میری بیٹی ہے, شی از لوکنگ ڈفرنٹ کمپنی. سو شی وانٹ ٹو ورک دا ورلڈ کی جو اوور 100 کمپنیاں جو ٹاپ پہ ان میں سے کسی ایک میں کام کرنا چاہتی ہے. سو تو آپ دیکھیں کہ یہاں انسان, اور میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, میں کسی آدمی کو نہیں جانتا کہ میرے بچوں کو کچھ جواب نہیں, انہوں نے خود ہی اپلائی کیا, مجھے تو پتا بھی نہیں, مجھے تو ان کمپنی کو بھی نام نہیں پتا. سو بات کرنے کا مقصد ہے کہ کنٹری میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, خاص کر کے میں اس کنٹری کینیڈا کی بات کر رہا ہوں. انبلیویبل ایڈوانٹیج ہے. آئی میک ایزیلی 4,800 کلین ڈالر میں ہر مہینے کماتا ہوں. اینی باڈی کین میک. میں نے آپ کو آیا تو میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا. سو کوئی بھی آپ جاب شروع کریں, کوئی بھی آپ کام کریں, وہ پینشنیبل جاب ہے. میں اب 61 کا ہوں, میں لاسٹ ایئر میں نے پینشن لے لی ہے. میری 2 پینشن, ایک فیڈرل گورنمنٹ کی اور ایک پروونشل گورنمنٹ کی. میں نے پروونشل گورنمنٹ کی پینشن لے لی ہے جو ہر مہینے کی 29-30 تاریخ کو میرے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے جب تک میں زندہ ہوں. اور ایج آف 65 مجھے 61 4 سال کے بعد 3 سال 2 ماہ کے بعد میں آئے کہ فیڈرل. سو اگر میں وہ لے کر اس کے بعد بھی کام کرنا چاہتا ہوں, آئی ہیو نو پرابلم, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر میں نہ لوں اس کو بعد میں لوں تو وہ جیسے بعد میں لوں گا اتنی بڑھتی جائے گی. لیکن 100% میں آئی ول ٹیک 65, آئی ول ناٹ ٹیک 1 day more, آئی ول ناٹ ورک اینی مور. سو یہ بات کینیڈا میں پرابلم ہے لائف. جب آپ آتے ہیں اس ڈیفیکلٹ, ایسے آپ کو زبان نہیں آتی, یہ میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو پڑھا ہوا نہیں ہے, جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے, پروفیشنل ایجوکیشن نہیں ہے. ویسے تو آدمی پڑھے تھے, آپ لوگ بخرا سے ہیں پھر بھی ہے تو موسٹلی لوگ ہوتے ہی ہیں. سو اب تو ایجوکیشن بھی کافی ہے, اب تو بہتر ہے. جب میں آیا تو اس وقت بہت کم لوگ تھے. مجھے یاد ہے میں کام کرتا تھا تو لوگوں کو اپنا نام پاکستانیوں کو لکھنا نہیں آتا تھا. میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. ہم یہ غریب کنٹری سے لوگ ہیں اور ہمیں پراؤڈ ہے. ہم جس میں ایز اے پاکستانی پراؤڈ ہے مائی سیلف. آئی لو مائی کنٹری. آئی ہیو مجھے کوئی کوشچن نہیں ہے اپنی پاکستانی شہریت میں. مجھے آنر ہے, میں اس کو ایک بصیرت پاکستانی ایک آنر کے طور پہ لیتا ہوں. میں پاکستانی ہوں اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے, لیکن اگر جب ٹائم ہو کہ زندگی کو ختم ہونا ہو تو میں اپنی سرزمین پہ دفن ہوں. یہ میری دلی خواہش ہے. سو آئی لو مائی کنٹری, لیکن بٹ آئی لو کینیڈا, آئی لو مور دین اینی تھنگ ایلس. آئی لو کینیڈا جہاں جس نے مجھے زندگی باعزت جینے کا حق دیا. سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز اگر فرسٹ ٹائم دیکھ رہے تو اسے سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا اور لائک ضرور کرنا. سبسکرائب کے بٹن کو دبا دینا اور ساتھ میں بیل کو دبا دینا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلدی آپ کو ملے. تھینک یو. سی یو ویری سون.